مجھے بھاگنا نہیں پسند اور پھر مجھے بہت زیادہ مجھے یہ بہت گریسفل گیم لگی تھی. سب سے زیادہ فخر میری فیملی کو ہوتا ہے میرے اوپر. الحمدللہ میری فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے اپنی محنت کا رنگ نظر آتا ہے. نیا سال ہے, کیا ارادہ ہے شادی کے بارے میں؟ ابھی تو شادی کہیں بھی میری زندگی میں ابھی جو شارٹ ٹرم گولز ہیں اس میں کہیں بھی نہیں. ثنیہ, لو میرج ہونی چاہیے یا ارینج میرج؟ ارینج میرج ہونی چاہیے. پاکستان سے لے کے ملیشیا, ایشیا, امریکہ, افریقہ, میوزیفائی اب چلے دنیا کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان افضل افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں کیچ اپ ود اپ ٹاؤن ایل اے. سال 2024 کا پہلا دن بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آج کی جو ہماری مہمان ہے گولف کی انٹرنیشنل کھلاڑی ثنیہ اسامہ. ثنیہ اسامہ, کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ثنیہ, آج سال کا پہلا دن ہے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس سال کے لیے. ثنیہ, 2024 پاکستان کے لیے, کھیلوں کے لیے کیسا سال ہوگا؟ انشاءاللہ میں بہت اچھی ایکسپیکٹیشنز لے کے تو اس سال جا رہی ہوں. کنسیڈرنگ اسپورٹس کافی زیادہ مجھے امید ہے کہ اویئرنیس سب سے پہلے لوگوں کو آئے گی اور زیادہ سے زیادہ اسپانسرشپس اور زیادہ اٹینشن ملے گی اسپورٹس کو, پروموشن ملے گی. میرے اس سال کے لیے گولز میں نے کافی اپنے ڈیسائیڈ کیے ہیں, میں نے لکھ کے رکھے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے کافی زیادہ پریکٹس فرسٹ آف آل میں نے کرنی ہے. میں نے سب سے پہلے پرائیورٹائز ہی گولف کو کرنا ہے اس بار, اور اپنے ٹائم کو میں نے مینیج کرنا ہے دونوں, پڑھائی اور اسپورٹس دونوں کے درمیان, کیونکہ یوزلی مجھے اس چیز میں مسئلہ ہو جاتا ہے کافی. ثنیہ, آپ نے کون سا ٹارگٹ کیا کہ اس دفعہ میں نے اپنی یہ والا ٹورنامنٹ جیتنا ہے؟ میں نے سب سے پہلے نیشنل ایمیچر میری پرائیورٹی ہے. سب سے پہلے اس ٹورنامنٹ میں نے اپنا گول بنایا ہے سال کے لیے کہ اس کو میں نے جیتنا ہے. ساتھ میں ہمارا لیڈیز PGF لیڈیز ایمیچر چیمپئن شپ ہوتی ہے, جس میں انٹرنیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے, جس میں دوسرے کنٹریز سے ٹیمز آتی ہیں. اس کے لیے میری ہوپس ہیں کافی کہ میں نے اس میں اچھا پرفارم کرنا ہے, فرسٹ یا سیکنڈ میں نے آنا ہے, اور اتنا اچھا کھیلنا ہے کہ ہماری جو پاکستان کی ٹیم ہے اوور آل اس میں فرسٹ ہو. کہتے ہیں کہ گولف امیروں کا کھیل ہے, یہ بات سچ ہے؟ جی, یہ بات سچ ہے. یہ گولف جو ہے از این ایکسپینسو اسپورٹ, اور شروع میں کیونکہ لوگ اتنا اویئر تھے نہیں اباؤٹ گولف, اور اس کی کوئی فیڈریشن بھی زیادہ اتنا نہیں انویسٹ کرتی تھی, اور واقعی میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ سارے رچ بزنس مین وغیرہ وہ یہ کھیلتے تھے. لیکن اب چونکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اسپورٹ کا, زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آ رہے ہیں. ثنیہ, فیڈریشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کرتی ہے؟ جی, فیڈریشن ہماری جو ہے وہ کافی زیادہ انہوں نے دیو لکڈ انٹو دس میٹر گولف کا, اس کو کافی سب سے پہلے انہوں نے امپروو کیا ہے. پہلے سالوں سے انہوں نے سجیشنس بھی لیے تھے کچھ عرصہ پہلے, اب انہوں نے کافی انویسٹ کرنا اسٹارٹ کیا ہے. انہوں نے بہت زیادہ اس سال خاص طور پہ جونیئر گولفرز کو انہوں نے کوچز کو بلوایا ہے, ان کے کوچنگ کیمپس لگوائے ہیں. زیادہ سے زیادہ بچے اب چھوٹی ایج میں اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں, اور ان کو ایک کافی انٹرسٹنگ کر کے گیم کو دکھایا. اور پھر ہمارے لیے جو ہمارے لیول پہ جو اسپورٹس میں سارے ایمیچرز لڑکے لڑکیاں ہیں, ہمیں زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں انہوں نے بھجوانا شروع کیا ہے. ثنیہ, گورنمنٹ آف پاکستان آپ لوگوں کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ نہیں, ایز آف ناؤ میرا خیال سے ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا شاید کہ گولف ایک اسپورٹ ایگزسٹ کر رہا ہے پاکستان میں, کافی اچھا جا رہا ہے اور فلرش کر رہا ہے. جتنا ان کو کرنا چاہیے ابھی تو وہ بے منیمم بھی شاید ابھی نہیں کر رہے. لائک ایسا شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان گولف عوامی کھیل نہیں, اس لیے اس میں سہولیات زیادہ نہیں ہیں. جی, ایسا ہی ہے, کیونکہ فرسٹ آف آل لائک آئی سیڈ بیفور ایکسپینسو اسپورٹ ہے. اس کی اکوپمنٹ وغیرہ کافی ایکسپینسو آتی ہے. پھر جیسے کہ اگر آپ کرکٹ کو دیکھ لیں, وہ قومی اسپورٹ ہے, تو ہر جگہ جہاں کہیں بھی چلے جائیں بچے کھیل رہے ہوں گے, روڈ پہ بھی کھیل رہے ہوں گے. گولف اسپیسیفکلی آپ ایک گولف کورس پہ ہی کھیل سکتے ہیں, آپ ڈرائیونگ رینج پہ ہی کھیل سکتے ہیں. ابھی لاہور کے اندر بھی ماشاء اللہ ٹوٹل 5 گولف کورسز تو ہو گئے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان. اب زیادہ بنا رہے ہیں. پہلے تو بہت ہی تھوڑے ہوتے تھے, اور ان کی ممبرشپ لے کے وہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہے, پھر اسٹارٹ کرنا, پھر اس کا سارا سال کے پیسے وغیرہ بلز دینا, وہ اس وجہ سے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ چونکہ ایکسپینسو ہے. اور اب ویسے بھی پاکستان میں اب تو اوور آل ورلڈ وائڈ اگر آپ دیکھیں تو جیسے انفلیشن ہو گئی ہے, اور سارا جو بھی سچویشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اور بھی مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک ساتھ بات یہ بھی ہے کہ سم ہاؤ اوور آل لوگوں کو گولف اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگتی, کیونکہ ان کو ایک تو کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گولف ایک اسپورٹ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے. پھر جن کو پتہ بھی ہے ان کو صحیح طرح نہیں پتہ کہ گولف کھیلتے کس طرح ہیں, اس میں کیا ہے کیا نہیں, اسکورنگ سسٹم سارا یہ وہ.
تو بس دور دور سے جو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گیم بورنگ ہے، حالانکہ وہ بورنگ نہیں ہے. ثنیہ آپ گولف کی طرف کیوں آئیں؟ کرکٹ تھی، باسکٹ بال تھی، سوئمنگ تھی، اس کی طرف کیوں نہیں گئیں آپ؟ مجھے کیونکہ سم ہاؤ یہ سب سے زیادہ پرسنلی سوٹیبل گیم لگی تھی فار مائی سیلف، کیونکہ میں ایک تو مجھے بھاگنا نہیں پسند، اور پھر مجھے بہت زیادہ مجھے یہ بہت گریسفل گیم لگی تھی. اور پھر جب میں نے ساری اسپورٹس ایک دفعہ ٹرائی کی ہوئی ہیں، لیکن سم ہاؤ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں چل نہیں پا رہی، مجھے مزہ نہیں آ رہا، اور بس میرا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. جب میں نے یہ اسٹارٹ کی تھی تو بس پہلے دن سے آئی گاٹ ہوکڈ، اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہ اسپورٹ ہے جو مجھے کھیلنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اس میں بھاگنا نہیں پڑتا، ایک اس میں گرنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے، ایک بڑی سیف سی، مجھے بہت لگتا ہے کہ یہ لڑکیوں کے لیے ایک بہت اچھا اسپورٹ ہے. ثنیہ آپ پاکستان کی انٹرنیشنل کھلاڑی بھی ہیں، سب سے زیادہ جو فخر ہے وہ کس کو ہوتا ہے آپ پہ؟ سب سے زیادہ فخر میری فیملی کو ہوتا ہے میرے اوپر. الحمدللہ میری فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے. میری جو مدر ہیں، میرے جو فادر ہیں، انہوں نے بہت زیادہ فرسٹ آف آل بیک ان دا ڈے انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا تھا میری کوچنگ پہ اور ہر چیز پہ، میری ڈائٹ پہ. انہوں نے ہر چیز کا شروع سے بہت خیال رکھا تھا، یہاں تک کہ ہمارے جو اپنے فیملی کے ہمارے ایونٹس وغیرہ اس طرح سے ہیں، وہ میری پریکٹس کے ڈیز کے مطابق، میرے میچز کے مطابق ہی وہ اس حساب سے سارے دن کا اسکیجول بنتا تھا. اور بہت زیادہ انسسٹ بھی وہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ. جب ایک زمانے میں شروع میں مجھے میرا وہ فیز آ گیا تھا جب میرا انٹرسٹ ختم ہونا شروع ہو گیا تھا، تو الحمدللہ انہوں نے مجھے ہمیشہ سے بہت سپورٹ کیا، ان کو بہت فخر ہے میرے اوپر. ثنیہ جب فیملی میں جاتی ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ تصویریں تو بناتے ہوں گا، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اپنی محنت کا رنگ نظر آتا ہے، مجھے اپنے پیرنٹس کی محنت اور اتنا زیادہ ان کا اسٹریس آؤٹ ہونا ہے اس چیز پہ، اس کا رنگ نظر آتا ہے. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ میرے ماں باپ نے ہمیشہ کیوں مجھے پش کیا تھا اس سب کے لیے. نیا سال ہے، کیا ارادہ ہے شادی کے بارے میں؟ ابھی تو شادی کہیں بھی میری زندگی میں ابھی جو شارٹ ٹرم گولز ہیں اس میں کہیں بھی نہیں ہے. ابھی تو میں نے فرسٹ آف آل میں نے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے اور ساتھ میں اپنی گیم پہ توجہ دینی ہے، اس میں کچھ بننا ہے، جو کہ میں ایک پروفیشنل گولفر آن این انٹرنیشنل اسکیل ٹور پلیئر میں بننے کا سوچتی ہوں انشاءاللہ. جب تک میں اپنے یہ سارے گولز، اپنا کیریئر پراپر کیریئر اورینٹیڈ نہیں ہو جاؤں گی، تب اس سے پہلے تو میں نہیں اس بارے میں سوچوں گی. ثنیہ لو میرج ہونی چاہیے یا ارینج میرج؟ ارینج میرج ہونی چاہیے. ثنیہ شادی کے لیے کس طرح کا لڑکا ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے آنیسٹ ہونا چاہیے، رسپیکٹفل ہونا چاہیے، لائل ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں پارٹنرس کو لائل ہونا چاہیے اور آنیسٹ ہونا چاہیے، ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے، اور کیونکہ آج کل تو لڑکیاں بھی ہارڈ ورکنگ ہیں، اور بس اپنے گول میں سنسیئر ہو، عبادت کرنے والا ہونا چاہیے، نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے، اپنی فیملی میں اپنی عورتوں کا بہت خیال رکھنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، اور دیندار ہونا چاہیے. اس کی سب سے پہلے دین اس کی فرسٹ پرائیورٹی، اور پھر باقی چیزیں ہوں بعد میں. ساؤتھ ایشین گیمز آ رہی ہیں، اس کے لیے آپ کی تیاری کیسی ہے؟ میری تیاری اچھی جا رہی ہے. ابھی میں اس پہ اور زیادہ کام کر رہی ہوں، ابھی میں محنت کر رہی ہوں اس پہ. ابھی مجھے تو کبھی بھی نہیں لگتا کہ میری پریکٹس بالکل پوری اتنی ہے جتنی مجھے کرنی چاہیے، تو اس کے لیے میری ہے. ابھی انیشیٹ انہوں نے کیا اس سال انشاءاللہ، آئی ہوپ فلی انشاءاللہ یہاں پہ وہ کنڈکٹ کروائیں گے. اس کی سلیکشن میں بھی کافی میں نے بہت زیادہ اپنی جان ماری تھی، بہت زیادہ 2 سال اس پریکٹس کرتی رہی تھی، کیونکہ اس کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی نیشنل گیمز جو ہر 3 سال بعد ہوتی ہیں، وہ ایک طرح سے اس کا ٹرائل ہوتا ہے. ثنیہ پاکستان میں بھی کھیلیں اور غیر ملک میں بھی جا کے کھیلیں، پاکستان اور غیر ملک میں کیا فرق پایا آپ نے؟ سب سے پہلے تو جاتی ہر کنٹری میں جہاں بھی میں گئی ہوں، میں نے یہی دیکھا ہے کہ گولف وہاں بہت زیادہ ایڈوانس ہے. وہاں پہ ان کے پاس پراپر ٹریننگ سینٹرز ہوتے ہیں، کوچنگ سکولز ہوتے ہیں جہاں بچے باقاعدہ ایڈمیشن لے کر جاتے ہیں. ان کی یونیورسٹیز کی ٹیمز ہوتی ہیں، کالجز اسپورٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ فلی فنڈیڈ ان کے پلیئرز ہوتے ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں، وہ کھیلتے بھی ہیں، اور وہ ان کی مرضی ہوتی ہے پرائیورٹائز کریں، وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، کھیلنا چاہ رہے ہیں. اور جب وہ کھیلنے کو پرائیورٹائز کرتے ہیں، جیسے اوبیسلی کالجیٹ اسپورٹس میں وہی آتا ہے جو اسپورٹس کو ایز اے کیریئر پرسیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ہر چیز اس کی فنڈیڈ ہوتی ہیں. یہ ٹرائلز کی فیسز وغیرہ جو کہ اتنا زیادہ بجٹ ہوتا ہے، ڈالرز میں بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا اس کے لیے فری ہوتا ہے. ان کو پراپر کوچنگ دی جاتی ہے، مطلب ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کرنا. اور اوور آل ویسے بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ وہ انویسٹ کرتے ہیں گولف پہ. ان کے گولف کورسز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ان کی فٹنس پہ وہ اتنا زیادہ انسسٹ کرتے ہیں. فٹنس ان کے باقاعدہ گولف ٹریننگ فٹنس سینٹرز علیحدہ سے ہوتے ہیں جہاں پہ صرف گولف بیسڈ ورک آؤٹس ہوتے ہیں، اور یہ پروفیشنل گولفرز ہی ہوتے ہیں آن ٹور جو کہ آ کے تو
انہوں نے یا تو کھولے ہوتے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی سپرویژن کے انڈر سارا کچھ کرواتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ادھر ملتا ہے. مطلب وہ تو کافی زیادہ اٹس آن دا نیکسٹ لیول اگر کمپیئر کریں آپ پاکستان سے. سنیا, پاکستان میں کوچز اور اکیڈمیاں وغیرہ نہیں ہیں گولف کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو کوئی سرٹیفائڈ کوچ ہے نہیں, صرف 1-2 ہیں, اور اگر کوئی سرٹیفکیشن بائی سے اتنی ایکسپینسو لے کر آتا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو پراپر سیلری ملے اس کے کیلیبر کی جو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو ملنی چاہیے. وہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ لائک اے سیٹ فنڈز نہیں ہیں, اسپانسرشپس اس لیول پہ نہیں ہیں, تو ان لوگوں کو پھر ایک فیوچر نہیں اپنے لیے یہاں اچھا نظر آتا. سنیا, آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں گولف میں خواتین بہت کم ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اوور آل خواتین جو ہیں وہ اسپورٹس میں آنا زیادہ انٹرسٹنگ ان کو لگتا نہیں ہے, وہ انٹرسٹ لیتی نہیں ہے زیادہ اسپورٹس میں. لیکن اب آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم دیکھنے میں اب آ رہا ہے کہ خواتین جو ہیں, لڑکیاں خاص طور پہ, وہ بہت زیادہ اسپورٹس میں آ رہی ہیں, حصہ لے رہی ہیں, اور بہت شوق سے بہت بولڈلی آ رہی ہیں, جو کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اب گولف میں پہلے تو بالکل بھی نہیں تھیں, اب تو اوور آل ماشاء اللہ ہماری 200+ وومن ہو چکی ہوئی ہیں. اور بچے بھی, خاص طور پہ جو چھوٹی چھوٹی بچی ہیں لائک اراؤنڈ 5-10, وہ بھی, ان کے پیرنٹس بھی بہت شوق سے ان کو, لڑکیوں کو اس اسپورٹ میں لا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک اچھا اسپورٹ ہے فار گرلز. اور پھر ہماری یہاں پہ جو کچھ ٹورنامنٹ ڈائریکٹرز ہیں, جیسے کہ ہماری ایک ٹورنامنٹ ڈائریکٹر ہیں مس مینا آنٹی, مینا زینب, وہ بہت ہی اچھے ماشاء اللہ ٹورنامنٹس کرواتی ہیں. انہوں نے ریسنٹلی بہت اچھے ٹورنامنٹس کروائے ہیں. آپ سب سے خوبصورت گولفر ہیں, اس کا راز کیا ہے؟ میں سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتی ہوں. میں فرائڈ چیزیں بالکل بھی نہیں کھاتی. میں زیادہ, میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو ڈائٹ ہے اٹ کنسسٹس آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز. اور مطلب یہ جو فالتو جنک فوڈ میں بالکل بھی نہیں کھاتی, بہت اوائڈ کرتی ہوں. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ڈارک گرین ویجیٹیبلز ہیں وہ میں انکارپوریٹ کروں اپنی ڈائٹ میں. اور میں جم ریگولرلی کرتی ہوں. جم تو میں بالکل بھی, آئی ڈو ناٹ اسکپ اے سنگل ڈے. اور میرے پیرنٹس بھی کافی زیادہ اس چیز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جم ریگولرلی جا رہی ہوں اور ڈائٹ صحیح لے رہی ہوں. اور میں اپنی اسکن کا خیال رکھتی ہوں, اسکن کیئر پراپر, نائٹ ٹائم روٹین, ڈے ٹائم روٹین میں نے اپنی علیحدہ فکس کی ہوئی ہے. اس پہ اپنے 30 منٹس میں نے لگانے ہی ہوتے ہیں. اور جب میں کھیلتی بھی ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے میں پراپر SPF لگا کے جاتی ہوں, سن پروٹیکشن میں پراپر دھیان رکھتی ہوں, ماسک لگاتی ہوں, اور کیپ پہنتی ہوں, امبریلا بھی لی ہوتی ہے, اور کوشش یہ کرتی ہوں زیادہ شیڈ میں رہوں. جو نئے گولفر بننا چاہتے ہیں ان کو پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی, میں کہنا چاہوں گی آپ کو کہ پلیز اس گیم کو آپ, اگر آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے, آپ کو انٹرسٹ کرتی ہے, اس کو سٹارٹ کریں, کیونکہ اس میں اس وقت میکسیمم پلیئرس کی ہمیں ضرورت ہے. ابھی آہستہ آہستہ جیسے جیسے زیادہ ہو رہے ہیں, اسپانسرز بھی زیادہ آ رہے ہیں, توجہ بھی زیادہ مل رہی ہے اس گیم کو, میڈیا اس گیم کو کافی اٹھا رہا ہے, ٹورنامنٹ زیادہ ہو رہے ہیں, تو جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ پلیئرز ہوئیں گے آپ کو بھی فیسلٹی زیادہ ملیں گی, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, اور گولف اوور آل جو ہے اور بھی زیادہ اس کو پاپولیرٹی ملے گی. اور ویسے بھی اٹس اے نائس اسپورٹ, کھیلنے میں مزہ آتا ہے, اچھا بلا ہے. سنیا, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. تھینک یو سو مچ آپ کا مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے. اٹس این آنر فار می کہ آپ نے یہاں مجھے بلایا ہے اور میری آواز جو ہے سارے دیکھنے والوں تک پہنچی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2024 آپ کے لیے اچھا سال ثابت ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان افضل افتخار اور سنیا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.